السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں نے کافر کی قسمیں حربی، معاہد، مستامن کا ذکر کیا تھا، اور ملک کی قسمیں یعنی دارالاسلام، دارالکفر اور دارالحرب کا ذکر کیا تھا، اور قتل کی قسمیں بتائی تھیں: قتل عمد، قتل خطا، قتل شبہ عمد۔ تو میری ان باتوں کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد پھر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ مفردات کا حل میں بتا دیتا ہوں۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبہ۔ یہ تحریر کا معنی ہے آزاد کرنا، حررہ تحریراً آزاد کرنا۔ رقبۃ مومنہ، رقبۃ کا معنی ہے گردن، یہاں مراد غلام ہے، جمع رقاب۔ وہ دیت مسلمۃ الی اہلی، دیت کا معنی ہے قتل کا معاوضہ۔ یہ ودا، یدی، ودین، ودیعتن یعنی قتل کا بدلہ دینا۔ اور مسلمہ کے معنی ہوتے ہیں یہ تسلیم معنی سونپنا، تو مسلمۃ الی اہلہ حوالہ کی گئی، سونپی گئی۔ الی اہلہ اس مراد الی اہل المقتول۔ الا یصدقوا، یہ صدقہ یصدق بابی فعول سے ہے، یا یہ یصدقوا اصل میں یتصدقوا ہے، یعنی بطور صدقہ معاف کر دینا۔ اور یہ جو کہا گیا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ، اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہو، وہ مومن، اگر مقتول دشمن قوم یعنی کافر حربی قوم سے ہو اور وہ مسلمان ہو مگر اس نے ہجرت نہیں کی ہے اور کفار کے درمیان رہ رہا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ دشمن قوم یعنی حربی کافر حربی قوم سے ہو اور وہ مسلمان ہو، اس نے ہجرت نہیں کی دارالاسلام کی طرف۔ اور آگے کہا گیا ان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق، یعنی اگر مقتول ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اس کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی مقتول کافر ذمی قوم سے ہو، ذمی یعنی وہ کافر جس سے معاہدہ ہو۔ فمن لم یجد، اے لم یجد الرقبہ، یہ فمن لم یجد کا مفعول بھی محذوف ہے، یعنی من لم یجد الرقبہ، جو شخص گردن آزاد کرنا نہ پائے، تو مومن کے قتل خطا کی صورت میں بطور کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے اور دیت، دوسری صورت میں صرف روزے، اس لیے کہ کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا، اور قتل معاہد کی صورت میں کفارہ صیام اور دیت۔ یہ احکام اس کے ہیں۔ اب دیکھیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے،
بھئی ایک مومن دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر سکتا ہے، یعنی قتل خطا۔ اور میں نے بتایا ہے کہ قتل خطا سے مراد ہے غلطی سے کسی کو قتل کر دینا۔ مثلاً کوئی آدمی کسی شکار کو یا کسی درندہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر غلطی سے کسی آدمی کو تلوار وغیرہ یا بندوق کی گولی لگ جائے، یہ قتل خطا ہے۔ تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مومنہ، ایک مومن غلام آزاد کرنا، وہ دیت مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے ورثہ کو دیت جو ان کے حوالہ کر دی جائے، الا یصدقوا۔ ہاں اچھا، دیت کیا ہے؟ قتل خطا میں میں نے بتایا تھا، قتل خطا میں یہ دیت مخففہ ہے۔ قتل خطا میں دیت مخففہ کا مطلب یہ ہے کہ عام قسم کے 100 اونٹ۔ قتل خطا میں دیت مخففہ ہے، عام قسم کے 100 اونٹ بس، اور ایک دیت مغلظہ ہے قتل عمد میں، تو وہ ذکر ابھی آئے گا۔ تو اللہ یہ کہ وہ بطور صدقہ معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول یہ تمہارے دشمن قوم سے ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی ایک شخص مقتول ہے اور مومن ہے، لیکن وہ کفار و مشرکین کے درمیان رہتا ہے، وہ انہی کی قوم سے ہے، تو اس میں صرف غلام آزاد کرنا ہے۔ فتحریر رقبۃ مومنہ، تو ایک کسی مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی اس میں دیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہے اور کافروں کے بیچ میں رہتا ہے، کافر حربی کے درمیان، تو اور وہ قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا ہے، اگر دیت دی جائے گی تو اس کے وارث یہ اس کے وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اس کے درمیان معاہدہ ہے، تو ایسی صورت میں فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت ہے یعنی جو حوالہ کر دیا جائے مقتول کے وارث کو، اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی شخص نہ پائے، یعنی فمن لم یجد الرقبہ، میں نے کہا یہ کہ ان لم یجد الرقبہ، اگر کسی کو یہ مومن غلام نہیں ملا آزاد کرنے کے لیے، تو مومن کے قتل خطا کی صورت میں بطور کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے اور دیت۔ دوسری صورت میں صرف روزے، دوسری صورت میں یعنی صرف روزے ہیں، اور اس لیے کہ کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا، اور قتل معاہد کی صورت میں کفارہ صیام اور دیت۔ تو اور اگر تو جو شخص مومن غلام نہ پائے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے، یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کو سمجھ لو کہ یہ مومن کے قتل خطا کی صورت میں بطور کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے اگر غلام نہیں مل رہا ہے، اور دیت۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایسی صورت میں دوسری صورت میں صرف روزے، اس لیے کہ کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا ہے، اور قتل معاہد کی صورت میں کفارہ صیام اور دیت۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر مومن کا قتل ہو جائے تو یہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اور دیت ہے جو مقتول کے وارث کو حوالہ کر دیا جائے۔ اچھا، اور اگر ایسا مسلمان قتل کر دیا جائے
جو ایسی جس کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو حربی ہیں، تو ایک غلام کا آزاد کرنا، اس میں دیت نہیں، اس لیے کہ دیت اگر دی جائے گی تو کافروں کو ملے گی اور کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اور اگر مقتول معاہد یعنی ذمی قوم سے ہے تو دیت بھی ہے اور غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اچھا، فمن لم یجد فصیام شہرین، یہ لم یجد کا تعلق تینوں شکلوں سے ہے، تین شکلیں بیان کی گئی ہیں نا، یہ مومن کو قتل کرنا غلطی سے، دوسری صورت میں اس مومن کو قتل کرنا غلطی سے جو کفار کے درمیان رہتا ہے، اور تیسری صورت میں معاہد کو قتل کرنا۔ تو اگر کوئی شخص نہ پائے غلام آزاد کرنا تو مومن کی قتل خطا کی صورت میں بطور کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے اور دیت۔ دوسری صورت میں صرف روزے، یعنی ایسا مومن قتل کر دیا جائے تو کفار کے بیچ میں رہتا ہے، اس نے ہجرت نہیں کی ہے، تو صرف روزے، اس لیے کہ کافر مومن کے وارث نہیں ہوتا، اور قتل معاہد کی صورت میں کفارے صیام اور دیت ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، اور جو شخص قتل کر دے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ قتل عمد ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ قتل عمد کہتے ہیں قتل کے ارادہ و نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے عام طور پر فی الواقع قتل کیا جاتا ہے، جیسے تلوار، نیزہ، خنجر، بندوق اور پستول وغیرہ سے مارنا۔ تو قتل عمد میں قصاص ہے، قصاص کا ذکر یہاں نہیں ہے لیکن ہے، قتل عمد میں قصاص ہے یا دیت مغلظہ، قصاص یا دیت مغلظہ یعنی بڑی دیت۔ دیت مغلظہ کیا ہے؟ یعنی شدید دیت، اور وہ 100 اونٹ ہے جو عمر اور وصف کے اعتبار سے عمدہ ہو، اور 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں، یہ دنیوی سزا ہے۔ اور اگر قاتل توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ ایک طویل مدت تک وہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مر جائے بغیر توبہ کے تو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کا بدلہ قصاص ہے یا دیت مغلظہ ہے، یعنی 100 اونٹ جو عمر اور وصف کے اعتبار سے عمدہ ہوں اور 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں، اور تو یہ قصاص ہے یا دیت ہے، یہ دنیوی سزا ہے۔ اگر قاتل توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ ایک طویل مدت تک وہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ اللہ نے ذکر کیا ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ۔ تو یہ چیز ہے۔ آگے جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا ولم یتب، جو کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے اور توبہ نہ کرے، یہاں یہ ہے کہ توبہ نہ کرے، یہ شرط ضروری ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ شرط کا ذکر ہے، یہاں شرط کا ذکر نہیں ہے۔ جو کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے اور توبہ نہ کرے، دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ یعنی یہ ذکر کیا گیا کہ مومن کون لوگ ہیں، تو مومن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، اور زنا نہیں کرتے ہیں، جو ایسا کرے گا وہ گناہ پائے گا، اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اس میں رہے گا لمبی مدت تک ذلیل ہو کر۔ الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے،
اس لیے میں نے کہا کہ جو کسی مومن کو قتل کرے اور توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے مر جائے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم اس میں ایک لمبی مدت تک رہے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مومن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر مومن کا قاتل بلا توبہ مر گیا تو ایک مدت تک وہ جہنم میں رہے گا، پھر نکال لیا جائے گا، بشرطے کہ وہ مشرک ہو کر نہ مرا ہو۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس میں رہے گا ایک لمبی مدت تک، اور وہ غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اللہ اس پہ لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس یہ آج کا درس یہاں تک پورا ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں آگے کی آیات کا درس دیا جائے گا۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے خالدن کا، یہ خالدن اسم فاعل ہے، خالدہ خلود و خلود لمبی مدت تک رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، یہاں پہلا معنی مراد ہے مذکورہ دلائل کی بنا پر جو اہل سنت کا مذہب ہے۔ البتہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اہل سنت والجماع کا مذہب، اہل سنت والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص بغیر توبہ کے مرا ہے تو لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا، بعد میں اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، بخلاف معتزلہ و خوارج کے۔ معتزلہ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر کے مرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے، لیکن یہ قرآن کریم اور صحیح احادیث کے دلائل کے خلاف ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے اور اس نے توبہ نہیں کی تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس میں رہے گا لمبی مدت تک۔ اور اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے اور بغیر توبہ کی مرا ہے تو وہ ایک لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ یہ اہل سنت والجماع کا عقیدہ ہے۔ صرف معتزلہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مخلد فی النار ہوگا، جیسا کہ اس کا ذکر صحیح مسلم کے درس میں آ چکا ہے، اور آئندہ بھی اس طرح کی بحثیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔